بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ کامل خیر یعنی مکمل ثواب کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، یہ آیت جس کا ترجمہ ابھی آپ حضرات کے سامنے کیا گیا، اجمالی طور پر مختصر طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ جب تک تم اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہیں کرو گے، صدقہ خیرات نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز کامل اور مکمل ثواب بھی عطا نہیں کریں گے۔ ایک مختصر سا جملہ ہے، مختصر سی آیت ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیتیں دیکھنے میں بہت مختصر ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سارے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ دنیا میں قرآن پاک کی جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اب تک اور قیامت تک جتنی لکھی جائیں گی، تب بھی قرآن پاک کا صحیح ترجمہ اور اس کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب ہم مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ علماء کے دماغ کو اور کھولیں گے، وہاں پھر قرآن پاک سامنے رکھا جائے گا، پھر بحثیں ہوں گی، اور پھر قرآن پاک کے رموز، اس کے اسرار اور اس کے راز جو اللہ نے ان آیتوں میں چھپا کر رکھیں وہ اور کھلیں گے وہاں۔ تو اتنی لاکھوں کی تفسیریں جو قرآن کی اب تک لکھی گئی ہیں دنیا میں، وہ بھی پورے قرآن کا حق ادا نہیں کر سکی۔ تو یہ آیت قرآن پاک کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس میں ایک لفظ ہے بر، لن تنالوا البر۔ یہ بر کے معنی کیا ہیں؟ عربی میں بر کہتے ہیں کسی کے حق کو پورا پورا ادا کر دینا۔ کسی کا حق ہے تو اس کے حق کو پورا پورا دے دینا، ادا کر دینا، اسے بر کہتے ہیں۔ اور یہی لفظ قرآن پاک میں زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، برٌ، یہ تو ہے بر۔ یہی لفظ قرآن پاک میں زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، برٌ۔ اس کے معنی بھی تقریباً وہی ہیں کہ میرے ذمے جن جن کے حقوق ہیں ان حقوق کو مکمل طور پر ادا کر دینا، اس کا نام ہے بر۔ تو تقریباً دونوں کے بر اور بر دونوں کے معنی قریب قریب ہیں۔ قرآن پاک میں والدین کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے حقوق جو تمہارے اوپر ہیں وہ ان پورے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی برٌ کی جمع بھی قرآن میں استعمال ہوئی ہے، ابرار۔ بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں ابرار، ابرار، ابرار الحق، بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں، یہ اسی بر کی جمع ہے، ابرار۔ قرآن پاک میں یہ لفظ بھی بہت جگہ استعمال ہوا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا
کل قیامت کے دن نیک لوگوں کی جو 3 قسمیں ہوگی، 3 کیٹیگریز ہوگی، ان میں سے ایک قسم نیک لوگوں کی وہ ہوگی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، کہ یہ نیک لوگ خود جام شراب پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہوگی، کافور ملا ہوا ہوگا اس میں، کیونکہ وہ 3 قسمیں ہوگی نیک لوگوں کی، ایک تو خود اٹھا کر پئیں گے، دوسرے ان کو پلانے والے ہوں گے خدام خادمین، اور تیسرے اللہ خود ان کو پلائے گا۔ یہ قرآن پاک کے 29ویں پارے کے آخری سورت سے پہلے کی سورت جو سورہ دہر ہے، اس میں یہ تینوں قسمیں اللہ نے بیان کی ہے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ترجمہ ہے اس کا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا ویسقون من کأس کان مزاجھا زنجبیلا، یہ دوسری کیٹیگری ہے جن کو جنت میں پلایا جائے گا، لڑکے ہوں گے، فرشتے ہوں گے جو ان کو پلائیں گے۔ اور ایک تیسری کیٹیگری، تیسری قسم، وسقاہم ربہم، کہ ان کا رب خود ان کو پلائے گا۔ یہ اللہ نے وہ قسمیں بیان کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جنت میں بھی مراتب ہوں گے، سب جنت میں ایک جگہ نہیں ہوں گے، سب کے سٹیجز ہوں گے، جیسے جیسے دنیا میں نیک اعمال کر کے آؤ گے ویسے ویسے تمہیں مرتبے ملیں گے جنت میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلی قسم ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجھا کافورا، وہ خود پئیں گے، ان کے لیے کوئی خادم جنت میں نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ ورنہ تو ہر جنتی کو دنیا میں کیا ملیں گے؟ ہر جنتی کو جنت میں کیا ملیں گے؟ خادم ملیں گے، بہت سارے خادمین ہوں گے، حوریں ہوں گے، سب کو ملیں گے، لیکن ان کی قسمیں ہوں گی، الگ الگ ہوں گی، خوبصورتی کے اعتبار سے، مرتبوں کے اعتبار سے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ 3 طرح سے سمجھایا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے 3 درجات ہوں گے۔ تو یہ ابرار کا لفظ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا، اور ایک جگہ اللہ نے کہا ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے کل قیامت میں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو فجار ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، گنہگار ہیں، وہ جہیم دوزخ میں ہوں گے۔ تو یہ لفظ قرآن پاک میں بہت سی جگہ استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الادب المفرد، انہی کی کتاب ہے، وہ بھی بہت معروف اور مشہور کتاب ہے۔ اس میں روایت ہے، اور مسند احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے حدیث کی، دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی حدیث کی ان میں سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں 40,000 حدیثیں، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ یہ سچ جو ہے یہ بار کا ساتھی ہے۔ بار کے معنی یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے برن، برن، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیشہ سچ بولا کرو، اس لیے کہ یہ سچ بار کا ساتھی ہے، نیکی کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اور پھر اسی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ یہ فجور کا، گناہ کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ تو غرض قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور الگ الگ مفہوم کے اعتبار سے، قریب قریب معنوں کے اعتبار سے قرآن میں اور حدیث میں اسے استعمال کیا گیا۔ اور سورہ بقرہ ہی میں جو اس سے پہلی سورت گزری ہے، اس میں ایک لمبی فہرست نیکیوں کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ ایک لمبی فہرست نیکیوں کی بیان کی ہے۔ ان ساری نیکیوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری نیکیوں کو بر کہا ہے، اس پر بھی بر کا لفظ استعمال کیا۔ تو بہرحال یہ لفظ نیکیوں کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس آیت کو ہم نے بھی سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری نیکی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، تمہیں کامل ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک تم اپنی محبوب پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ جب یہ آیت اتری تو سارے صحابہ نے سنا
کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو سارے صحابہ نے اپنے اپنے سامان اور اپنی اپنی چیزوں کو دیکھا کہ میری چیزوں میں، میرے سامان میں مجھے سب سے زیادہ پسند کون سی چیز ہے، کیونکہ میں اب اسے خرچ کرنا ہے مجھے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ تمہاری پسندیدہ چیز کو میرے راستے میں خرچ کرو، تبھی تمہیں مکمل ثواب ملے گا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر صحابی نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی. بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے، جیسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار مدینہ. مدینہ میں جو صحابہ موجود تھے ان کو انصار کہتے ہیں. مکے سے ہجرت کر کے جو صحابی آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں. جو پہلے سے مدینے میں مسلمان صحابہ تھے ان کو انصار کہتے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کا ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک کنواں تھا پانی کا جسے بیرحا کہتے تھے. اس کنویں کا نام تھا بیرحا، اور وہ کنویں کا پانی بہت میٹھا تھا. وہ کہاں تھا؟ جو مسجد نبوی ہے بالکل اس سے لگا ہوا تھا وہ باغ، اس باغ کے اندر یہ کنواں تھا. آج اس جگہ مہمانوں کے قیام کے لیے، رکنے کے لیے ایک منزل بلڈنگ بنا دی گئی ہے، لیکن اس کے مشرقی جانب آج بھی وہ کنواں مشہور ہے، وہ جگہ موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بہت جایا کرتے تھے. جا کر وہ کنویں میں جو میٹھا پانی تھا وہ پیتے تھے. حضور کو وہ پانی بہت پسند تھا کیونکہ بہت میٹھا پانی تھا، کیونکہ عام طور پر دوسرے باغات میں، دوسرے کنووں میں اتنا میٹھا پانی نہیں ملتا تھا. پانی کی تو قلت تھی مکے میں، مدینے میں، سب. تو یہاں پانی تھا اور میٹھا بھی تھا، حضور کو بھی زیادہ پسند تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول مجھے یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے. میری جتنی جائیداد ہے، جتنا میرا مال ہے، جتنا میرا سامان ہے، ان میں سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے. میں اسے آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ جو چاہے کریں، جہاں چاہے آپ اسے صرف کر دیں، خرچ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا یہ تو بڑا قیمتی باغ ہے، زرخیز، چاروں طرف ہریالی بھی ہے اور اتنا میٹھا چشمہ کنواں ہے اس میں، یہ تو بڑا قیمتی باغ ہے. ایک کام کرو، تم اسے خود اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی. انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اور خاص طور پر اپنے چچا کے جو لڑکے تھے، بھتیجے تھے، چچا کے جو ان کے لڑکے تھے، چچا ساتھ بھائی، ان میں انہوں نے اس باغ کو تقسیم کر دیا. تو یہاں یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ صدقات، خیرات اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. صرف غریبوں، یتیموں کو دینے سے ہی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اپنے رشتہ داروں میں بھی جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو دینے سے ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا. ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا. دو ثواب ملے. جیسا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم خود اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دو جو ضرورت مند ہیں. چنانچہ انہوں نے اسے خرچ کر دیا، رشتہ داروں میں بانٹ دیا پورا باغ. اور ایک دوسرے صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک گھوڑا تھا. ان کو سب سے زیادہ پسند تھا، چونکہ عرب گھوڑے اور اونٹ استعمال کرتے تھے. تو ان کا ایک گھوڑا تھا، بڑا پسند تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، اللہ کے رسول مجھے بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ سب سے پسندیدہ چیز میرے راستے میں خرچ کرو، مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، آپ اسے استعمال کرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا، ان کو بھیج دیا. ان کا بیٹا تھا زید، اسامہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ. یہ گھوڑا تھا زید کا، ان کے بیٹے تھے اسامہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے ہی کو یہ گھوڑا دے دیا. اب وہ بیٹا یہ گھوڑا لے کر گھر پہنچا تو باپ نے دیکھا کہ یہ تو میرا ہی گھوڑا ہے، میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آیا ہوں صدقہ کرنے کے لیے، یہ تو ہمارے گھر ہی میں آ گیا ریورس. تو ان کو تھوڑا دل کو کیا ہے، اچھا نہیں لگا کہ جو صدقہ کیا تھا میں نے مال، وہ خود میرے گھر میں واپس آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے کہا کہ اللہ نے تمہارا مال قبول کر لیا، تمہاری نیت دینے کی تھی، تم نے دے دیا، میرے ہاتھ میں تم نے دے دیا، اب مجھے اختیار ہے، میں جہاں چاہے اسے خرچ کروں. چنانچہ میں نے تمہارے بیٹے کو دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا صدقہ واپس ہو گیا، بلکہ اللہ نے تمہاری نیت کے مطابق تمہارا صدقہ قبول کر لیا، اب تم زیادہ پریشان مت ہو. ایسا بے شمار
صحابہ کے واقعات ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ نے چھانٹ چھانٹ کر چن چن کر اپنی پوری چیزوں کا جائزہ لے کر کہ اپنی سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز کون سی ہے اسے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. چنانچہ سب نے اللہ کے راستے میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو کیا کیا ہے؟ خرچ کیا. تو آیت سے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا ہمیں موقع ملے تو ہر وقت بیکار، خراب اور جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں وہ ہم عام طور پر خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی اپنی محبوب پسندیدہ چیز جس سے ہمارا دل لگا ہوا ہے، کبھی دل اس سے الگ نہیں ہوتا ہے، کبھی ایسی چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تبھی تو پتہ چلے گا عشق کا کہ واقعی اللہ سے ہمیں کتنا عشق ہے، اللہ سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں. یہ سودے تو اس وقت معلوم ہوتے ہیں، یعنی کہ بیکار چیزیں اٹھا اٹھا کے خوب خرچ کر رہے ہو، یہ پسند نہیں وہ بھی دے دو، یہ پسند نہیں یہ بھی دے دو، یہ پرانا ہو گیا یہ بھی دے دو، بیت المال والوں کو بلاؤ، یہ سب بیکار چیزیں پڑی اٹھا کر دے دو، اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، غریبوں کو اتنا بانٹ رہا ہوں. عشق و محبت کا سودا تو اس وقت پتہ چلے گا جب تم اپنی سب سے قیمتی، سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں اٹھا کے دے دو. جب دل پہ تھوڑی سی چوٹ لگے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی یہ چیز دینے کی تھی اللہ کے راستے میں جو میں نے دی ہے. ایسی ہی چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک آیت میں باقاعدہ صاف طور پر کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، کہ اے ایمان والوں جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ تم نے کمایا ہے، اس میں سے پاکیزہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور جو کچھ ہم نے تمہیں زمین سے نکال کر دیا ہے، غلہ، اناج، پھل پھول، جو کچھ تمہارے زمین سے غلے نکلتے ہیں، چاہے ترکاری سبزیوں کی شکل میں ہو چاہے پھلوں کی شکل میں ہو، اس میں سے بھی اچھا مال اللہ کے راستے میں دو. اس لیے کہ اگر کوئی تمہیں بدلے میں اس طرح خراب مال دے گا تو تم لوگے. خراب مال جب تم لینا پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے راستے میں خراب مال تم کیسے دے سکتے ہو؟ کوئی آدمی ہمیں قرض دینا ہے یا کوئی چیز ہمارے پاس سے لے کر گیا تھا، استعمال کر لی، اب اس کے بدلے میں دوسری چیز وہ لا کر دے رہا ہے اور بالکل خراب لا کر دے رہا ہے، تو ہم پسند کر لیں گے لینے؟ کیا دیکھیں گے؟ ہم کوالٹی کو دیکھتے ہیں. میں نے کیسا مال دیا تھا ویسا ہی چاہیے مجھے، اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے. جب ہم برا مال، خراب مال لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت میں وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، اللہ کہتے ہیں تم خود خراب مال لینا پسند نہیں کرتے ہو تو میرے راستے میں خراب مال کیسے دیتے ہو؟ تم ذرا سوچنا تو چاہیے. تو قرآن پاک میں ایک جگہ تو اللہ نے صاف کہا ہے اللہ کے راستے میں دو تو اچھا سے اچھا مال دینے کی کوشش کرو. تو ایک تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں اچھا مال بھی دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. کبھی کبھی، ہر وقت نہ دے سکو تو کم از کم کبھی کبھی تو دو. اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو اٹھا کر اللہ کے راستے میں دو. یہ ایمان کا بھی تقاضا ہے اور محبت اور عشق کا بھی تقاضا ہے. پھر اسی آیت کا ایک دوسرا حصہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما، یہ قرآن پاک کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جتنی چیزیں پسند ہیں وہ پوری دینا نہیں ہے. اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا ہے مثال کے طور پر میرے سامان میں، میرے چیزوں میں مجھے 10 چیزیں پسند ہیں، سب سے زیادہ مجھے پسند کتنی چیزیں ہیں؟ مثال کے طور پر مجھے 10 چیزیں پسند ہیں، آپ کو 5 چیزیں پسند ہیں، ان کو 15 چیزیں پسند ہیں. تو آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پورے 15 کی 15 چیزیں اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دو، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ نے کہا مما، اس میں سے کچھ. 10 چیزیں پسند ہے تمہیں تو 10 میں سے ایک دے دو، 9 تم اپنے پاس رکھ لو. اللہ نے پورا مطالبہ نہیں کیا ہے کہ 10 تمہیں پسند ہے 10 کے 10 بھی اللہ کے راستے میں دے دو، 15 پسند ہے 15 کے 15 بھی اللہ کے راستے میں دے دو. نہیں، اللہ نے ہمارا خیال بھی رکھا ہے کہ انسان تو بڑا حریص ہے، کنجوسی اس کے فطرت میں ڈال دی گئی ہے. یہ حدیث ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے کسے گھول کر ڈال دیا ہے؟ کنجوسی، بخیلی. یہ فطرت میں ہے انسان کے. کتنا بڑا بھی آدمی ہو کہیں نہ کہیں تو کنجوسی چھپی ہوئی ہوگی، بخالت تو ہوگی. اللہ نے اس کا بھی خیال رکھا، پوری چیزوں کو نہیں مانگا. تمہیں جتنی چیزیں پسند ہیں سب مت دو، اس میں سے کچھ.
یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن پاک کی یہی آیت میں ایک حرف ہے مما، ان چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں دو تو بھی کافی ہو جائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس آیت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مما تحبون، ان چیزوں میں سے جسے تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، وہ دینا ہے، قیمتی دینا ضروری نہیں۔ یہ مفہوم ذرا غور سے سمجھنے کا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، میرے پاس کار ہے، 4 لاکھ کی کار ہے مثال کے طور پر، 4 لاکھ ہے، بڑی قیمتی کار ہے، لیکن مجھے زیادہ پسند نہیں ہے قیمتی لیکن اتنی زیادہ پسند نہیں ہے۔ میرے پاس ایک واچ ہے 50,000 کی، لیکن وہ مجھے بہت پسند ہے، بہت زیادہ محبت ہے، ہر وقت اسے میں پہنتا ہوں۔ تو اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں وہ قیمتی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ جب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے وہ دینا ہے، نہیں، بلکہ جو تمہیں پسند ہے چاہے اس کی قیمت کم کیوں نہ ہو، تمہارا دل جس سے لگا ہوا ہے اس کی قیمت کم بھی ہو، وہ چیز اللہ کو دو۔ کتنے نکات نکالے ہیں اس ایک آیت میں مفسرین نے۔ قرآن پاک کی آیتیں ہزاروں حکمتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ جب آدمی آیت کی گہرائی میں جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کیا آداب بتائے جا رہے ہیں، سکھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب ہیں، اس کے لیے اصول ہیں، وہ ہمیں بتائے جا رہے ہیں، سمجھا رہے جا رہے ہیں کہ کون سی چیز خرچ کرنا ہے، کتنی خرچ کرنا ہے، کیسی چیزوں کو خرچ کرنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ پوری تفسیر اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھ دی۔ اسے مفسرین نے غور کر کر کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو دیکھ کر اسے نکالا ہے اور بتایا ہے، اور بہت ساری چیزیں تو حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ تو اس آیت میں ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو چیزیں تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، جو چیزیں قیمتی ہیں وہ دینا ضروری نہیں، جو تمہیں پسند ہے چاہے اس کی قیمت کم ہو لیکن تمہیں پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں پسند نہیں ہیں کیا وہ اللہ کے راستے میں ہم نہیں دے سکتے؟ تو قرآن پاک کی آگے کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، دو، اسے بھی دو۔ جو تمہیں پسند نہیں ہے، بیکار ہو گئی ہیں، تمہارے گھر میں چیزیں خراب ہو گئی ہیں، اسے بھی اللہ کے راستے میں دو، دوسروں کے کام آ جائے گی۔ سائیکل ہے مثال کے طور پر، اس کا ایک پیڈل ٹوٹ گیا ہے، وہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، تم اسے دے دو، اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دو، وہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے 50-100 روپے خرچ کر کے اپنے کام میں لے آئے گا۔ تمہارے کام کی نہیں ہے لیکن اس کے تو کام کی آ جائے گی، کام میں آ جائے گی۔ یہ مفہوم آگے کی آیت سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے، چاہے وہ تمہارا پسندیدہ مال ہو چاہے وہ تمہارا ناپسندیدہ مال ہو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ تو ناپسندیدہ چیزوں کو نہیں دے سکتے ایسا نہیں ہے، اسے بھی دیں ہم، جو ہمارے استعمال کی نہیں ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہوں، یا اور کوئی بھی چیز ہو جو ہمیں پسند نہیں ہے یا بیکار اسی طرح پڑی ہوئی ہیں، اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، اس کے ذریعے سے بھی، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ لیکن کامل ثواب، مکمل ثواب اگر ہمیں ملنا ہے تو پھر اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے بھی کبھی کبھی کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ عام طور پر ہمارا تو یہ طرز اور طور طریقہ ہے ہی نہیں، ہم میں سے اکثر لوگ، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارا کیا مزاج ہے؟ عام طور پر جو چیزیں استعمال کی نہیں ہوتی ہیں، جو چیزیں خراب ہو گئی ہوتی ہیں، اسی کو کیا کیا جاتا ہے؟ غریبوں کو دیا جاتا ہے، بیت المال میں دیا جاتا ہے، محتاجوں کو دیا جاتا ہے، اور بہت بڑے ثواب کا مستحق اپنے آپ کو سمجھا جاتا ہے۔ کبھی بھی اچھی اور پسندیدہ چیز ہم دیتے ہی نہیں ہیں،
نہ خود دیتے ہیں نہ اپنی بیوی بچوں کو دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ کبھی ہماری بیوی، ہماری بہن، ہماری ماں گھر کی اچھی چیز کوئی آیا اسے دینا چاہتی ہے، اٹھا کر یوں دینے جاتی ہے، شوہر فوراً روک دیتا ہے، ارے وہ تو اچھی چیز ہے، میرے استعمال کیا، رکھو اسے اٹھا کر اندر رکھو، وہ جو اور ایک ہے وہ جو خراب ہو گیا جو میں استعمال نہیں کرتا وہ اٹھا کے دو۔ بعض مرتبہ عورتیں دینے کا ارادہ کرتی ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں، ان کے دل میں بعض مرتبہ نرمی، سامنے والے کی مجبوری نظر آتی ہے، وہ دینا چاہتی ہیں لیکن مرد روک دیتے ہیں۔ کبھی بعض مرتبہ معاملہ الٹا ہوتا ہے، مرد خود گھر کی اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے لیکن بعض مرتبہ عورتیں درمیان میں آڑ بن جاتی ہیں، وہ روک دیتی ہیں کہ یہ کیا دے رہے ہیں آپ، یہ تو ہمارے استعمال کی چیز ہے، یہ تو فلاں کو پسند ہے، یہ فلاں کی پسند ہے، بچے کو پسند ہے، فلاں بھائی کو پسند ہے، فلاں کو پسند ہے، یہ آپ کیوں دے رہے ہیں، یہ نہ دے دوسری دے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایک مزاج ہمیں بنانا چاہیے۔ یہ مزاج بنانے کے لیے سب سے پہلے قدم کسے اٹھانا؟ ہمیں اٹھانا، کیونکہ ہم یہ سن رہے ہیں، ہماری عورتوں کو کہاں پتہ ہے ان چیزوں کا، ہمارے بچوں کو کہاں پتہ ہے۔ ہم بیانات میں، مسجدوں میں، جمعہ میں، اس طرح تفسیر کی مجلسوں میں یہ چیزیں سنتے ہیں، تو ہمیں عملی طور پر اپنے بیوی بچوں کے سامنے یہ کر کر بتانا ہے۔ ہمیں ایک تو زبانی طور پر بھی ان کو بتانا، یہ چیز سکھانا چاہیے کہ اگر میری غیر موجودگی میں کبھی ایسا کوئی واقعی محتاج آدمی یا کوئی عورت تمہارے سامنے آ جائے تو ان کو فلاں فلاں چیز تم دے سکتی ہو، اس کی اجازت دو، اچھی چیزوں کی بھی اجازت دو تاکہ ان کو بھی پتہ چلے، ان کے اندر بھی یہ عادت پڑے۔ اور صدقہ خیرات دینے میں اپنے بچوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے، بچپن ہی سے بچوں میں وہ عادت ڈالنا۔ عادت ڈالنے کے لیے کیا کرنا؟ جب ہم باہر نکلتے ہیں، راستے میں کبھی ہم کسی محتاج کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی جیب سے جب نکال کر پیسے دیتے ہیں تو ویسے وقت میں ہم دینے کے بجائے اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیں، بیٹے سے کہیں کہ بیٹا ان کو یہ دے دو۔ اب بیٹا دے گا تو بظاہر تو آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ بیٹا لے جا کر دے دیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک چیز بیٹھے گی کہ غریبوں کو، مجبوروں کو، ضرورت مندوں کو پیسہ دینا چاہیے، ہمارے ابا جان دیتے تھے اور میں خود اپنے ہاتھ سے لے کر دیتا تھا۔ بچپن ہی سے ایک سبق اس کے دل میں تم ڈال رہے ہو، اسے ایک عمل سکھا رہے ہو، نیک عمل سکھا رہے ہو۔ یہی چیزیں تو بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ اسکول سے سیکھ کر آئیں گے؟ وہ تو ہمارے ہر عمل کو دیکھ کر بچہ سیکھتا ہے۔ بچے کا سب سے پہلا مکتب، اس کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا سبق حاصل کرنے کی جگہ خود اس کا گھر ہے، اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ جو کرتے ہیں بچہ ان کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو بچوں سے اچھے کام کی عادتیں ہمیں خود ڈلوانی چاہیے۔ گھروں کے پاس کوئی مانگنے والے آئے تو خود آپ آگے بڑھ کر نہ دیں، بلکہ بچوں کے ہاتھ سے دینے کا، بیٹا ان کو دے دو۔ اس کے بعد سمجھاؤ، بیٹے اس طرح غریب اور محتاج آئیں تو ان کو دینا چاہیے، یہ دینے سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے مال میں، تجارتوں میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ چیزیں بچپن سے ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی، بعد میں چل کر وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں گے، اس کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ تو غرض بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مطالبہ کیا کہ تم اپنے مال میں سے محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کچھ نہ کچھ کبھی کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تبھی تمہیں کامل اور مکمل ثواب ملے گا، کامل خیر کو تم پا سکو گے۔ اگر ہمیشہ تم بری اور خراب چیزوں کو، ناپسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے تو بھی ثواب ملے گا، انکار نہیں، کیونکہ مسلمان کا ہر عمل اس پر اسے ثواب ملے گا، کیونکہ اچھی نیت سے دے رہا ہے، صدقے کی نیت سے دے رہا ہے تو ثواب ملے گا۔ وہ تو غیر ہیں، کافر ہیں، وہ اچھی نیت سے بھی صدقہ خیرات کریں گے، ان کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن نے شرط لگا دی، شریعت میں یہ شرط ہے کہ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہے تو تمہارا نیک عمل قبول ہے، مسلمان نہیں ہے تو چاہے جتنے لاکھ نیک اعمال کر لو، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگی۔ مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ قبول کرتے ہیں، چھوٹے اعمال بھی قبول کرتے ہیں، بڑے اعمال بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ثواب کے اعتبار سے فرق پڑ جائے گا۔ تو اپنی ناپسندیدہ چیزیں بھی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملے گا، لیکن تھوڑا ثواب ملے گا۔
اس لیے کہا کہ کبھی کبھی اپنی پسندیدہ چیزیں بھی اللہ کے راستے میں دو تو مکمل کامل ثواب تمہیں ضرور ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کو قبول بھی کریں گے، اور یہ اللہ سے سچی پکی محبت کی ایک علامت اور دلیل ہوگی، نشانی ہوگی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذریعے سے، جو صف اول کے لوگ تھے ان کے ذریعے سے یہ کر کے بتلایا۔ زندہ مثالیں انہوں نے، آیت اترتے ہی سب اپنی اپنی پسندیدہ چیز، یہ نہیں دیکھا کہ فی الوقت ہماری یہ ضرورت کی چیزیں نہیں، بلکہ جن جن کو جو پسندیدہ چیزیں تھیں، سب سے محبوب چیزیں تھیں، سب لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دی کہ حضور اسے قبول فرما لیں، حضور اسے قبول فرما لیں، یہ میری سب سے پسندیدہ چیز ہے، سب نے لا کر دے۔ یہ بتایا کہ اللہ کے راستے میں اس طرح اپنی محبوب چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس آیت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے بیوی بچوں کو، خاندان رشتہ داروں کو، اور اسی طرح پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔